جی منبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت و بزم اصال و ثواب کی محفل میں تشریف فرما پپڑی کے سنی جنتی کلمہ گو و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آپ یہاں پر جتنے تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب خوش نصیب ہیں۔ کیا ہیں؟ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ سب کے سب ابھی یہاں پر ذکر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ آپ یہ جان رہے ہیں کہ اس محفل پاک کا پروگرام عالی جناب محمد اسلام صاحب اور ان کے تمام صاحبزادوں نے، لڑکوں نے وہ محمد عرفان سلمہ المنان نے اپنی ماں مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے غرض سے اس محفل پاک کا پروگرام انعقاد کیا ہے، جس میں آپ سب کے سب شرکت فرمائے ہوئے ہیں۔ 40واں کی یہ محفل ہے جس میں محترم محمد اسلام صاحب نے علماء ربانی کا نورانی قافلہ انہوں نے اپنے دولت خانے پر اتار رکھا ہے، جس میں
آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ماتھوں کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر بہترین حافظ، بہترین قاری، جن سے میری مراد حافظ و قاری منور خان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری افروز عالم صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ و مولانا حافظ کامران صاحب قبلہ منبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں۔ بڑی اچھی تقریر آپ لوگوں نے حضرت علامہ کامران صاحب قبلہ سے سماعت کیا ہے، بڑی اچھی ان کی تقریر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری افروز عالم قبلہ سے تقریر آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ جتنے حافظ ہوتے ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے عالم ہیں، سب کے سب اچھے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے۔ کن کی مچھلیاں؟ کہاں کی مچھلیاں؟ جی، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے۔ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرے وہ اچھے نہیں ہوں گے؟ اچھے ہیں، بالکل اچھے ہیں۔ اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے لیے قبرستان کی مٹی دعا کرے۔ کہاں کی مٹی؟ قبرستان کی مٹی۔ مٹی کے پاس منہ ہے مگر دعا کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تقریر ہوگی، حضرت حافظ و قاری منور خان صاحب قبلہ سے دعائیں لیتا ہوا اور حضرت علامہ کامران صاحب قبلہ سے دعائیں لیتا ہوا، حافظ و قاری افروز عالم سے دعائیں لیتا ہوا، اور آپ سب سے دعائیں لیتا ہوا انشاءاللہ تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارے بڑے بھائی جان صاحب عبدالصمد صاحب، یہی نام نہ ہے؟ ماشاءاللہ، یہ جانتے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہی ہوں گے کہ میں جس محفل میں پہنچتا ہوں تو تقریر سے پہلے نعت مصطفیٰ بھی گنگناتا ہوں۔ یہ ناچیز رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا رب العالمین ان حفاظ کرام کی برکت سے، ان حفاظ کرام کے قدم کی برکت سے اس گھر سے یا اللہ بلا کو دور فرما دے، کہیے آمین۔ یا رب العالمین یہ جو تیرے بندے ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں، غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں، داتا تنگل شاہ کے چاہنے والے ہیں، خاکی پیا کے مستانے ہیں، یا اللہ یہ لوگ اپنے زبان سے، اپنی زبان سے جو تیرا نام لے رہا ہے، تیرے نیک بندوں کا نام لے رہے ہیں، مولا ان کی برکت سے مرحومہ مغفورہ محمد عرفان صاحب کی ماں کو یا اللہ، ان کی روح کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، کہیے آمین۔ اور کلمہ شریف کی برکت سے عرفان صاحب کی ماں کو یا رب العالمین ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے، سبحان اللہ کی برکت سے یا رب العالمین۔ یہاں پہ جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کے خاندان والوں کی مغفرت فرما دے، کہیے آمین۔ ساتھ میں حفاظ کرام، عالم دین، میرے بھی خاندان والوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ، کہیے آمین۔ آئیے ہم اور آپ جی لگا کر کے اب درود شریف بھیجے نبی پاک پر، پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ
ہے وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علی یا رسول اللہ. ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، پورا مجمع مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم. کہہ دیا جائے سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جانا، سب لوگ پڑھے میرے ساتھ. تیرے قدموں میں جانا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ. ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم. پڑھ لیا جائے درود شریف. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد صلی علیہ وسلم صلی علی حبیبنا صلی علی قلوبنا صلی علی طبیبنا صلی علی محمد. دیکھیے ہم سب کے رضا، پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے کیا ہیں؟ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جب میری حاضری روضہ رسول پر ہوئی تو میں اسی شعر کو پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پیش نظر پیش نظر پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. پڑھیے اللہ محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرا درود شریف پڑھانے کا انداز ہے. اب میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہر جانے والے کیا کہتے ہیں؟ ہر جانے والے آپ کے خاندان سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، یا میرے خاندان سے، یا حافظ وقاری افروز عالم صاحب کے خاندان سے، یا حضرت حافظ وقاری حافظ منور خان صاحب قبلہ کے خاندان سے، یا حضرت علامہ کمران صاحب قبلہ کے خاندان سے، جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں قبرستان، دنیا بھر میں جتنی بھی قبرستان ہے، اس قبرستان میں دونک آ رہی ہے مرچ کی، جتنے بھی قبرستان ہے اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین لیتے ہیں، مرد ہو یا عورت، سب کیا کہتے ہیں؟ سب کیا کہتے ہیں؟ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سب کیا کہتے ہیں؟ ہر قبرستان سے کیا آواز آتی ہے؟ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہہ دیا جائے اور مچل کے کہہ دیا جائے سبحان اللہ. کہ جاتا
ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا سب لوگ سمجھ رہے ہیں نا ہر جانے والے کیا کہتے ہیں شعر پیش کر رہا ملاحظہ فرمائیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا کرنا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا کرنا اب دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں شاعر ہم سب کی یہی تمنا ہوتی ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہر جانے والے کو جنت مل جائے جو کلمہ گو ہیں ہر جانے والوں سے مراد اپنے ہیں ہے نہیں ہر جانے والے کے تعلق سے ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے میری ملت کے نوجوانوں دیکھیے شاعر کیا کہتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت قرآن مقدس کو پڑھ کے سنا دینا جب یاد میری آئی یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا جانا سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا کیا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا پورا مجمع اس شعر کو پڑھیں گے کیا پڑھنا ہے کہ جب میں اس شعر کو پڑھوں گا تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے کیا پڑھنا ہے جب یاد میری آئے حافظ افروز صاحب قبلہ و حافظ کمران صاحب قبلہ حضرت علامہ حافظ و قاری منور خان صاحب قبلہ سے دعائیں لیتا ہوا اس شعر کو آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں حضرت حافظ و قاری منور خان صاحب قبلہ آج آپ کے گھر پہ اور متواتر جس دن سے مرحومہ کا انتقال ہوا اس کے بعد سے لے کر کے آج تک متواتر انہوں نے
40 روز تک کے قرآن شریف انہوں نے آ کر کے تلاوت کیا ہے، اور آج بچے بھی ان کے ادارے سے آئے ہوں گے، قرآن شریف پڑھے ہوں گے بچے۔ ہر اولاد کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر اولاد یہ ارادہ کرتے ہیں، دل میں کیا کرتے ہیں، دل میں کیا رکھتے ہیں، ہر اولاد سے پوچھیں گے تو یہی بتائیں گے، چاہے وہ آپ ہو چاہے وہ میں ہوں، یہی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہی جواب دوں گا کہ میرے دادا اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دادا، میرے نانا، میرے نانی، آپ کے دادا، آپ کے نانی، آپ کے نانا، تمام لوگوں کو جنت دے۔ ہم اور آپ کیوں چاہ چکی ہے، اسی لیے نہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کو جیسے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بندہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں تو کوئی بندہ نبی پاک پہ درود پاک بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے اور ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کیا کر دے، سب لوگ کیا کر دیں، یہی ہم اور آپ تمنا رکھتے ہیں، اور جب تک کہ زندہ رہیں گے آپ بھی اپنے بچوں کو یہی سمجھاتے ہیں۔ اللہ، دیکھیے آگے شاعر کیا لکھتے ہیں، شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے سب لوگ بخشش کی دعا کرنا۔ اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں شاعر، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کہ کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیز و سب کا دھاگ لگا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر تم شیطان کو بھگا دینا، جب یاد میری
عرفان کی امی جان یہی کہہ رہی ہے، او میرا لخت جگر عرفان سنو، عرفان کی امی یہی کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا، جب یاد میری آئے، سب لوگ بخشش کی دعا دینا۔ اب موت کے ضمن سے اور چند اشعار سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر تقریر ہوگی، پھر حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری منور خان صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ بڑی اچھی تقریر ہوتی ہے، بڑے اچھے مزاج کے بھی ہیں، تینوں بڑے اچھے مزاج کے ہیں ماشاءاللہ، حضرت حافظ افروز صاحب قبلہ بھی اور حضرت علامہ کمران صاحب قبلہ بھی، اور حضرت علامہ حافظ وقاری منور خان صاحب قبلہ بھی، سب کے سب اچھے ہیں۔ میں موت کے تعلق سے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تقریر ہوگی، ہے نا، پھر حضرت آ جائیں گے تب بات۔ خدا نے کیا بنائی اور اسی صورت محمد کی کر لگائے، خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سے صورت محمد کی، نظر آتے ہیں پردے پر دیتے صورت محمد کی، نظر آتے ہیں پردے پر دیتے صورت محمد کی۔ ہمارے عبدالصمد بھائی اس شعر پہ نعرہ لگا دیں گے، مجھ کو یقین ہے، نہ ہم جنات میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنات میں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے۔ دیکھیے شاعر کیا لکھتے ہیں، شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نہ ہم جنات میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا
یہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا، خدا نے خود یہ فرمایا، یہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے۔ آپ لوگ کو پڑھنا ہے، بولنا ہے سورت محمد کی، بلند آواز سے بولیں آپ لوگ، میں پھر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد تقریر ہوگی، اس شعر کے بعد تقریر ہوگی۔ آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ سورت محمد کی۔ کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ جی بلند آواز سے بولیں گے نا، میں پڑھتا ہوں اس شعر کو پھر سے۔ نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں۔ حضرات، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، اور باقی رہنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ ایک نہ ایک دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن زمین بھی تانبے کی ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن آسمان فولاد کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ زمین کس کی ہو جائیں گی؟ تانبے کی ہو جائے گی۔ پہاڑ ابھی سینہ تان کے جو کھڑا ہے وہ ایک نہ ایک دن ریزہ ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا، اسی دن ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ساری چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی، اور وہ کون قبض کرتے ہیں؟ وہی تو کرتے ہیں، ان کو بھی موت آئے گی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی۔ اللہ جی، آن کے لیے، ایک آن کے لیے، کس کے لیے؟ جی، ان کو بھی موت آنی ہے، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں میرے ملت کے نوجوانوں جس کے لیے قبرستان کی مٹی دعا کرے۔ کس کی مٹی؟ قبرستان کی مٹی دعا کرے۔ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ، موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا داخل ہو جائے۔ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کو، مرنے والوں کو، کس کو؟ مرنے والوں کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، مرنے والے اگر اچھے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مرنے والے اگر اچھے ہوتے ہیں، مرنے والے اگر اچھے ہوتے ہیں تو قبر کہتی ہے مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ کیا کہتی ہے قبر؟
मरहबा अहलन व सहलन मरहबा, ए आने वाला तुम्हारा आना बहुत ही अच्छा हुआ, ए आने वाला शख्स तुम्हारा आना बहुत ही अच्छा हुआ। कब्र जो है मुबारकबाद पेश करती है, मुबारकबादी पेश करती है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम सबके प्यारे हबीब फरमाते हैं, हम सबके प्यारे नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अगर मरने वाले अगर अच्छे नहीं होते हैं तो कब्र आपस में यूं मिल जाती है। कब्र आपस में कैसे? कब्र आपस में यूं मिल जाती है, जैसे ही कब्र मिलती है तो दाएं की हड्डी बाएं चली जाती है और बाएं की हड्डी दाएं चली जाती है। अल्लाह, किसकी हड्डी? दाएं की हड्डी बाएं और बाएं की हड्डी दाएं चली जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम और आपको दुनिया में रह करके क्या करना चाहिए? दुनिया में रह करके हम और आपको किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। किसी की गीबत मत कीजिए। गीबत जो है क्या है? किसी की गीबत करेंगे? किसी की आप गीबत ना कीजिए। गीबत क्या है? गीबत के बारे में आका फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा गीबत करता है तो गोया के अब मुर्दार, बोलिए ना मालूम है। अल्लाह, कोई बंदा किसी की गीबत कर रहा है तो गोया के अपने मोमिन भाई के मुर्दार गोश्त, एक जगह तो मुर्दार गधे की गोश्त खाया, उसने खाया। किसने? जिसने गीबत की। अल्लाह, मुर्दार गधे की। और मोमिन वो इंसान है, मोमिन वो कलमागो है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के आंख से सलामत रहे। किससे सलामत रहे? आंख से सलामत रहे, कान से सलामत रहे, जबान से सलामत रहे, हाथ से सलामत रहे, पांव से सलामत रहे, वही मुसलमान है। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के हाथ से सलामत रहे, कान से सलामत रहे, जबान से सलामत रहे, पांव से सलामत रहे। जी, वही क्या है? मुसलमान है। सुभान अल्लाह, क्या है? मुसलमान है। और आप इसको याद रखें, जो इसका बरक्स होगा क्या होगा? हम और आपको गीबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी एक ना एक दिन दुनिया छोड़ देना है। और आप जानते हैं और उलमा आपको बता चुके हैं कि एक ना एक दिन हश्र के मैदान कायम अल्लाह तबारक व तआला करेगा। क्या करेगा? खत्म कर दें अपनी बात। एक न एक दिन कभी न कभी हश्र के मैदान कायम अल्लाह फरमाएगा। कब फरमाएगा? जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म दे देगा। जमीन जैसे ही थरथराएगी, जैसे ही जमीन थरथराएगी, जमीन से खजाने निकलेंगे। क्या निकलेंगे? खजाने निकलेंगे। उस वक्त इंसान खजाना को ना लेगा, हीरे जवाहरात को ना लेगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान कायम फरमाएगा। कहाँ? मुल्क शाम में। कहाँ फरमाएगा? मुल्क शाम में हश्र के मैदान कायम फरमाएगा अल्लाह, जिसको हम और आप अभी कहते हैं सीरिया। क्या कहते हैं? सीरिया है ना। मुल्क शाम में हश्र के मैदान कायम फरमाएगा। वहां पर आपका और पूरे बंदों का हिसाब व किताब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के, जी, अल्लाह तबारक व तआला लेगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे तमाम बंदों के अमाल वजन किए जाएंगे। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनका तराजू ऊपर होगा। नेकी का पलड़ा कहाँ होगा? ऊपर होगा। और जिन जिन के अमाल अच्छे होंगे उनको दाएं हाथ में नाम अमाल धरा दिए जाएंगे। कहाँ धरा दिए जाएंगे? दाएं हाथ में नाम अमाल धरा दिए जाएंगे।
اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دھرا دیے جائیں گے، اور وہ بندہ اس وقت زار و قطار روتا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس پاپی بندہ کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں رکھ دو، اور بائیں ہاتھ کو اس کے پیٹ کے اندر سے داخل کرو اور پیٹ کے اندر نکال دو اور پھر اس پر لٹکا دو۔ جیسے ہی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتے لٹکا دیں گے، اور فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو۔ کس کا حکم ہے؟ وہ بندہ پڑھ نہیں پائے گا جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنے خاندان والوں کے لیے، آپ کے گھر سے جو بھی جا چکے ہیں قبرستان، ان کے لیے آپ کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ کیا کریں؟ خیرات کریں۔ کیا کریں؟ خیرات پیش کریں۔ آپ ان کے نام سے غریبوں کو کپڑا پیش کریں، آپ ان کے نام پہ مدرسہ میں پنکھا لگوا دیں، آپ ان کے نام پر مسجد میں قرآن شریف پیش کر دیں۔ جہاں جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہو، اللہ نے اگر آپ کو 1 روپیہ پیش کیا ہے، کتنا؟ 1 روپے پیش کیا ہے، اسی میں سے آپ 4 آنا، کتنا؟ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اسی میں سے آپ پیش جب کریں گے تو آپ کے گھر سے جو بھی جا چکے ہیں قبرستان ان کو ثواب ملے گا۔ سب سے بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہوا؟ محمد محسن، ماشاءاللہ۔ پیش کریں، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اسی میں سے کچھ آپ پیش کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نورانی میاں سنو نا، روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو روزی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مالوں میں سے اللہ ہی کے راہ میں آپ اپنے وسعت کے مطابق، آپ اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کیا کریں۔ آپ اپنے گھر والوں کے نام پہ جب خرچ کریں گے تو آپ کے بچے دیکھیں گے کہ والد محترم نے دادا کے نام پر یا دادی کے نام پر یا خاندان والوں کے نام پہ خرچ کیا ہے۔ جب آپ بھی دنیا چھوڑ دیں گے، جس دن آپ دنیا چھوڑ دیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے نام پر خرچ کیا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور لوگوں کے بیچ بھی آپ کا چرچا ہوگا کہ فلاں آدمی نے 1 روپیہ پیش کیا ہے۔ حیثیت کے مطابق آپ پیش کریں۔ ملک کے سامنے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ ہزار قطار وہاں روتا ہوا ہوگا جس بندہ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، بائیں ہاتھ میں جن کو دھرا دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ بندہ پڑھ نہیں پائے گا، وہ بندہ ہزار قطار روتا ہوا ہوگا کہ کاش نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا، نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اور ہم کیا کریں؟ جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں اور غیبت کسی کی نہ کریں۔ ایک نہ ایک دن ہم اور آپ کو بھی دنیا چھوڑ دینا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اخیر بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں روح موت کو لایا جائے گا۔ کس کو لایا جائے گا؟ کس کو لایا جائے گا؟ موت کو لایا جائے گا، اور جہنمیوں سے آواز لگا کے فرشتے کہیں گے، جو فرشتہ لے کر کے آئیں گے، جس فرشتہ کو اللہ حکم دے گا کہ موت کو لے جاؤ، جہنم اور جنت کے بیچ میں فرشتے آواز لگائیں گے، او جہنمیوں سنو سنو۔ جہنمی اپنے سر کو جہنم کی کھڑکی سے باہر نکالیں گے۔ اللہ، فرشتے کہیں گے اس کو تم پہچانتے ہو؟ جہنمی کہیں گے، پاپی بندہ کہے گا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہی وہ میری جان ہے کہ جس نے تمام ملنے جلنے والوں سے جدا کر دیا۔ اللہ، کیا کر دیا؟
तमाम मिलने जुलने वालों से जुदा कर दिया, मेरी शरीक हयात से जुदा कर दिया, भाई बहन से जुदा कर दिया। फिर फरिश्ते जन्नतियों को भी आवाज देंगे, ओ जन्नतियों अपने अपने सर को जन्नत की खिड़कियों से निकालो बाहर। फिर जन्नती निकालेंगे, जन्नतियों से यही पूछा जाएगा, ओ जन्नतियों क्या तुम इसको पहचानते हो? जन्नती भी यही जवाब देंगे, मैं इसको पहचानता हूं, यही वो मेरी जान थी कि तमाम मिलने जुलने वालों से जुदा कर दिया। फरिश्ते कहेंगे, सुनो अल्लाह का हुक्म है कि आज से किसी को मौत नहीं आएगी, मौत को भी मौत आ रही है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। अल्लाह, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो मौत को मौत आने से पहले जहन्नम से निकाले जाएंगे वो बड़े खुशनसीब होंगे, है ना। मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए जहन्नम नहीं है, इसके लिए सजा पाकर के वो जाएंगे। कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। हम और आपको चाहिए कि बड़ों का एहतराम करें और किसी की गीबत न करें। न गीबत कीजिए न गीबत सुनिए, है ना। न गीबत कीजिए न गीबत सुनिए। आज कलमा गो में गीबत की बड़ी बीमारी हो गई है, पूरी दुनिया में कह लीजिए, जहां जहां हम लोग है ना वहां की बात कर रहे हैं। देख क्या हाल है हम लोगों का। न गीबत कीजिए न गीबत सुनिए, तो इंशाअल्लाह अगर इस पे जिनका भी अमल हो जाएगा ना, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और 1 लाख कमाने के बाद आपने एक दिन 1 लाख रुपया कमाया और उसी दिन आपने 1,10,000 रुपया खर्च किया, तो बचेगा आपको? कमाया आपने 1 लाख और खर्च किया 1,10,000 बचेगा? बचेगा तो बोलिए। तो कोई आदमी नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, कुरान पे कुरान पढ़ता रहे और वो आदमी की आदत हो कि हम दूसरे की गीबत करें, तो वही हाल हुआ। 1 लाख कमाया और 10,000 एक्स्ट्रा कर्ज चढ़ गया ना। तो हम और आपको क्या चाहिए कि अपने नेकियों को बचाएं। आप अगर कमाते हैं तो उसको नहीं बचाइएगा तो फटीचर न हो जाइएगा, और नेकी जो कर रहे हैं उनको आप न बचाएंगे तो क्या होगा? बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप तो नेकी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, आप नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, मगर गीबत भी कर रहे हैं, तो आपकी नेकी उनकी थैली में चली जाएगी जिनकी आप गीबत कर रहे हैं। कोई फायदा होगा? आपने 1 लाख कमाया और 1,10,000 रुपया खर्च किया तो आपके पास कुछ नहीं बच पाएगा। बस यूं ही इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अगर बोलने में कोई किस्म की गलती हो गई हो तो मैं उस गलती से तौबा करता हूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें। सब लोग पढ़ें कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर पढ़ें कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपके सामने खिताबत की दुनिया में धूम मचाने के लिए हजरत हाफिज वकारी मुनव्वर खां साहब किबला खतीब इमाम नूरी मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।